بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کے اگلے درس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کے وقت کے اعتبار سے کون سا وقت اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہر ایک کو درپیش ہوتا ہے، ہر ایک شادی شدہ شخص کو یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے۔ تو اس کی نالج بھی ہونا ایک عام ضرورت کی چیز ہے۔ ہر ایک کے علم میں اس کی نالج آ جائے، ہر ایک کے علم میں یہ بات آ جائے تاکہ ہر ایک شخص سنت کے مطابق بیویوں کا استعمال کر سکے۔ کیا ہے جی اس کی سنت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس یا تو رات کے پہلے حصے میں یا پھر رات کے اخیر حصے میں تشریف لے جاتے تھے، اور رات کے پہلے حصے میں جانے کی صورت میں پھر یہ تھا کہ یا تو غسل کر کے سویا کرتے تھے تاکہ ناپاکی کی حالت میں سونا لازم نہ آئے، یا پھر وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ ایسے ہی سو گئے، یہ معمول نہیں تھا۔ اور اگر آخری شب میں بیوی محترمہ کے پاس اگر تشریف لے جائیں تو پھر تو خیر اٹھنے کا وقت ہو ہی گیا، اب اخیر وقت میں تو فارغ ہو کر تھوڑی دیر میں ہی پھر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر تہجد، فجر وغیرہ دوسرے اعمال میں لگ جانا چاہیے۔ اور یہ جو طریقہ ہے کہ بس فارغ ہوئے اور صاحب یوں ہی سو گئے، نہ غسل کیا، نہ وضو کیا، نہ تیمم کیا، تو یہ بہت ہی عہد پن کی بات ہے، اور یہ بہت ہی ایک غیر مناسب عمل ہے، اور سنت کے خلاف تو ہے ہی۔ اب لیکن یہاں میں وضاحت کرتا چلوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ فارغ ہوا اور پھر وہ چاہتا ہے کچھ وقت کے بعد رات ہی میں کہ وہ دوبارہ بھی بیوی کے ساتھ فارغ ہونا چاہتا ہے۔ تو اس کا طریقہ بڑا آسان سا یہ ہے، یعنی اس میں یہ کرنا چاہیے کہ پہلی فراغت کے بعد غسل کر لے، خود بھی کرے، اہلیہ کو بھی کرائے، بیوی کو بھی کرائے۔ اگر مان لیجئے موسم کے اعتبار سے یا جس بھی لحاظ سے اگر اس میں مشقت سمجھتا ہے کہ دونوں کو غسل کرنا اس وقت مشکل ہوگا، اور اس صورت میں کم سے کم دونوں لوگ وضو کر لیں، جیسا کہ اس حدیث سے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غسل فرما کر سویا کرتے تھے، کبھی وضو کر کے سویا کرتے تھے۔ تو پھر کم سے کم وضو کر لیں، بیگم سے بھی وضو کرائیں، خود بھی وضو کریں۔ اور اگر بفرض محال یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر کم سے کم غسل کی نیت سے، یعنی طہارت حاصل کرنے کی نیت سے کم تیمم ضرور کر لیں، اس کے بغیر نہ سوئیں۔ یہ ایک بہترین اور خوبصورت عمل ہے کہ طہارت کے ساتھ سویا جائے، ناپاکی کی حالت میں نہ سویا جائے۔ تو بزرگوں، ہمارا یہ فیضان سنت کا یہ پروگرام آپ کو سنتیں سکھانے کی غرض سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں ہر موقع کی سنتیں ہم موقع بموقع لاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پروگرام جو آج کل 2 پروگرام چل رہے ہیں، ایک نسیم صبح کا پیغام، اور ایک یہ اس میں ہم درود شریف اور دوسرے بعض اذکار کے متعلق ذکر کرتے ہیں، اور ایک یہ فیضان سنت کا پروگرام۔ تو یہ پروگرام آپ کو کس طرح سے آپ کو ان سے نفع مل رہا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں تاکہ ہمارے بھی حوصلے بنے رہیں، ورنہ تو ہمیں اگر حوصلہ نہیں ملے گا تو کہیں ہم بھی تھکا کے اپنے گھر نہ بیٹھ جائیں۔ ہم تیسرا پروگرام صلو علیہ وآلہ کے نام سے شروع کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں کہ صلو علیہ وآلہ کے نام سے ہم ایک تیسرا ایسا پروگرام شروع کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہو،
حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم کا ذکر سعید بھی ہو، اور کبھی ان حضرات جو تبرک ہیں امت کا، ان متبرک شخصیات کے اعمال، افعال، اقوال بھی ہوں، یعنی ان کی باتیں بھی ہوں، ان کے کام بھی ہوں، اور کبھی درود شریف کا چرچا ہو، کبھی اور ایسی کوئی خیر کی چیز جس کا تعلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم سے ہو، کبھی ان کا بھی ذکر ہو، تو ہم صلو علیہ وآلہ کے نام سے یہ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے کہ ہم اس پروگرام کو شروع کریں، اور جو عنوان میں نے ذکر کیے ہیں ان عنوانات کو اس میں شامل کریں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جزاک اللہ۔ ہمارے اس پروگرام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بننا یہ آپ کا دینی اور ملی فریضہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اپنی اس ذمہ داری کو ضرور ادا کرنے میں ہمارے معاون بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔